بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 262 اور 264، آیت نمبر ہے 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وغیر متشابہ، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، انشأ جس نے پیدا کیا، جنات باغات، معروشات جن کی ٹہنیاں اوپر چڑھتی ہیں، وغیر معروشات اور جن کی ٹہنیاں اوپر نہیں چڑھتی، والنخل کھجور، والزرع کھیت، مختلفاً اکلہ جن کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ آپس میں ملے جلے یا آپس میں نہ ملے جلے، کلوا من ثمرہ کھاؤ اس کا پھل، اذا اثمر جب وہ پھل دے، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور دو تم اس زمین کا جو حق ہے یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا تم اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، انشأ پیدا کرنا، پروان چڑھانا، اللہ وہ ذات ہے جو اناج اگاتا بھی ہے اس کو پروان بھی چڑھاتا ہے، فصل اگاتا بھی ہے اس کو پروان بھی چڑھاتا ہے۔ جنات باغات، پھل باغات، اناج سبزہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ معروشات، معروشات کہتے ہیں ایسی فصل کو جن کی بیلیں آپ اوپر چڑھائیں، مثال کے طور پر جس طرح انگور ہوتا ہے اس کی بیل آپ کسی لکڑی کے سہارے اوپر چڑھاتے ہیں، تو معروشات کے اندر وہ تمام فصلیں ہیں یا درخت جو خود بخود بڑے ہوتے ہیں یا جن کی ٹہنیاں اوپر چڑھائی جاتی ہیں وہ معروشات ہیں۔ وغیر معروشات، غیر معروشات میں وہ جن کی فصل زمین پہ رہتی ہے، یہ بہت ساری سبزیاں اور یہ خربوزے، تربوز، یہ گرمے وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ زمین کے اوپر پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سبزیاں بھی اسی طرح، یہ کدو ہے، یہ فلاں فلاں سبزیاں ہیں، یہ زمین کے اوپر رہتی ہیں، یہ ہے غیر معروشات۔ والنخل کھجور، والزرع کھیت، مختلفاً اکلہ وہ کھیت جن کے ذائقے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، تو ذائقے مختلف ہوتے ہیں تمام کے تقریباً۔ آپ ایک ہی آم کا درخت ہے، ایک ہی ٹہنی پر لگے ہوئے آم ہے، دونوں کا ذائقہ مختلف ہے، ایک میٹھا ہوگا ایک تھوڑا سا میٹھا نہیں ہوگا، کسیلا سا ہوگا۔ تو والزیتون والرمان، اسی طرح زیتون کا درخت ہے، اور والرمان، رمان سے مراد انار، تو انار کا درخت ہے۔ متشابہاً وغیر متشابہ، متشابہاً کا معنی یہی ہے کہ رنگ ذائقہ بعض آپس میں ملے ہی ہوتے ہیں اور بعض آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، شکل و صورت ایک ہی درخت ہوتا ہے، ایک ہی ٹہنی ہے، ایک ہی قسم کا پھل ہے، نہ ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں، بعض اوقات مل بھی جاتی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ملتی، تو یہ ہے متشابہاً وغیر متشابہ، بعض اوقات ملی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کا پھل کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ لیکن ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، فصل کی زکوٰۃ یعنی جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے عشر کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عشر کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ جب فصل آئے اس میں سے اللہ کا ایک حصہ نکالنا، یہ عشر ہے۔ یہ کتنا نکالنا ہے؟
یہ عشر کے لفظ سے ہے، 10واں حصہ، جتنی بھی آپ کی فصل ہے اس کا 10واں حصہ آپ نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ لیکن بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زمین خود بخود سیراب ہو جائے، بعض علاقے ہوتے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خود بخود ہی سیراب ہو جاتی ہیں، تو ایسی زمین پہ عشر ہی ہوگا 10واں حصہ۔ لیکن وہ زمینیں جہاں اخراجات کر کے پانی لگانا پڑتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے سے جہاں خرچہ آتا ہے پانی لگانے کا، تو وہاں پہ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20واں حصہ عشر ہوگا، یعنی کل پیداوار کا جو 20واں حصہ ہوگا وہ عشر ہوگا۔ اس آیت سے اور بھی مزید مسائل جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ 20واں حصہ اور 10واں حصہ، یعنی اگر پانی خود بخود لگتا ہے، بران رحمت ہوتی ہے تو 10واں حصہ، اگر بران رحمت نہیں ہے، اخراجات کر کے پانی لگایا جاتا ہے تو 20واں حصہ۔ اس کے علاوہ شریعت نے، یعنی قرآن میں یا حدیث میں کسی اور خرچے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے زمین کے اوپر آپ نے جتنے بھی خرچے کیے ہیں وہ نکالنے سے پہلے آپ نے عشر دینا ہے۔ جو خرچہ نکالنا تھا وہ حدیث نے خود ہی نکال دیا۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے روزوں کی رخصت بیمار کو ہے اور مسافر کو ہے۔ اب اللہ کو پتہ تھا اس کے علاوہ بھی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کوئی اور رخصت رکھی نہیں، صرف بیمار بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا مسافر بندہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا لوگوں نے مزدوری بھی کرنی ہے، اللہ نے مزدوری کو عذر نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتہ تھا طالب علم ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھنا، امتحان دینا، پیپر دینے، اللہ نے اس کو بھی عذر نہیں بنایا۔ اسی طرح یہاں پہ ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ اخراجات بھی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں زمین کے اوپر ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذر نہیں بنایا۔ اللہ نے صرف پانی کو عذر بنایا ہے کہ اگر پانی تم نے خود لگایا ہے، مشقت کی ہے، تو پھر 20واں حصہ جو ہے وہ تم نے عشر نکالنا ہے۔ اس کا نصاب بھی ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے 5 وسق، 5 وسق اس کا نصاب ہے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جس کی فصل 5 وسق سے کم ہوگی اس پر عشر نہیں ہوگا۔ اب 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، یعنی یہ تقریباً 60 اور 5 یہ تقریباً 300 سا بن گئے۔ تو جس کی فصل 300 سا ہے وہ اپنا عشر دے گا۔ ایک سا 2 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 15 من 30 کلو وزن بنا۔ تو جس کی فصل اناج جو پیداوار اسے ملی ہے وہ 15 من 30 کلو سے کم ہے تو اس پر عشر نہیں ہے، لیکن اگر وہ فصل 15 من 30 کلو سے زائدہ ہے تو اس پر عشر جو ہے وہ ہوگا۔ باقی اس میں بہت سارے مسائل اس حوالے سے بھی ہیں کہ کون کون سی فصل ہوگی جن میں عشر دینا پڑے گا، کون کون سی فصل ہے جن میں عشر نہیں دینا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مشہور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں جو ذخیرہ ہوتی ہیں ان پر عشر ہے، جو ذخیرہ نہیں ہوتی ان پر عشر نہیں ہوگا، یا فلاں چند ایک نام لے لیتے ہیں، جس طرح اس آیت کے اندر آیا ہے کھجور ہے اور اسی طرح زیتون ہے، ان چیزوں میں سے عشر ہوگا، باقی چیزوں میں سے عشر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے بذات خود کہ ہر چیز سے عشر ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی؟ جنات، باغات، خواہ و معروشات ہوں خواہ و غیر و معروشات ہوں، یعنی ایسی فصلیں ہوں جو اوپر چڑھتی ہیں یا ایسی فصلیں جو اوپر نہیں چڑھتی۔ اب مثال کے طور پر جتنی تقریباً یہ سبزیاں ہیں، یہ کدو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ساری غیر و معروشات ہیں۔ تو اللہ نے پہلے ہی قرآن کے اندر بیان کر دیا جو بھی فصل غیر معروشات ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہوگی، عشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو والزیتون والرمان متشابہا، اور عرب غیر معروشات میں بہت ساری سبزیاں ایسی بھی آتی ہیں جو ذخیرہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ایسی سبزیاں ہوتی ہیں جو ذخیرہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے قرآن میں غیر معروشات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ومما اخرجنا لکم من الارض، جو بھی زمین سے نکلے اس میں سے تم اللہ کا حصہ جو ہے وہ نکالو۔ تو یہ 2 آیات ہیں قرآن کی جن میں بالکل واضح ہے کہ چاہے وہ فصل ذخیرہ ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، ہر قسم کی پیداوار، ہر قسم کی چیز جو زمین سے نکلے، زمین سے آپ کچھ بھی نکالتے ہیں، کھانے کی چیزیں کچھ بھی نکالتے ہیں جو کھانے کی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ کب؟ جب وہ 15 من
30 کلو سے زیادہ ہوگا، اخراجات نکالنے سے پہلے اس میں سے جو ہے وہ آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ اس میں ایک استثنائی صورت ہے، وہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں البتہ اگر کسی کی زمین پہ حادثاتی طور پر اس کا نقصان ہو گیا، حادثہ ہو جاتا ہے، یا حادثاتی طور پر کوئی ایسا نقصان ہو گیا، اسے خرچہ ہی بہت زیادہ کرنا پڑا، کوئی سنڈی لگ گئی ہے، اسے بڑی مہنگی سپرے لگا کر کرنی پڑی ہے، بہت زیادہ خرچے آئے، اب اس نے دیکھا جتنی فصل ہے اتنے خرچے ہیں، تو یہاں پہ علماء کرام نے یہ ایک استثنائی صورت نکالی ہے کہ وہ کسی عالم کو دکھائے گا، کسی مفتی کو دکھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کا عشر ہی نہ ہو، کیونکہ اس کی پیداوار بہت کم ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ آ گئے، تو ہو سکتا ہے اس کا عشر بنے ہی نہ، تو اس کی فصل ہی نہیں ہے تو عشر کس بات پہ ہوگا، جتنی فصل ہے اس سے زیادہ اس کے خرچے آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی استثنائی صورت ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے۔ بہرحال باقی زمین کے اوپر جو ہے وہ عشر ہوگا۔ ایک ہمارے ہاں مسئلہ ٹھیکے کا بھی ہوتا ہے، زمینیں بعض اوقات ٹھیکے پہ ہوتی ہیں، بعض اوقات مالکی زمینیں ہوتی ہیں، تو جو زمین کا مالک ہے، جس نے صرف ٹھیکہ لینا ہوتا ہے، اسے فصل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یا جو فصل بھی لیتا ہے وہ بطور ٹھیکے کے لے رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنا 5 من لے لینا بس، یا میں نے یہ 20 من لینی ہے بس، مجھے اپنا ٹھیکہ چاہیے، باقی ساری اسی کی ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے، مالک کے ذمہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر اس کے وہ پیسے، وہ ٹھیکہ اتنا پہنچے کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ عشر دینا ہوتا ہے فصل والے نے، جس نے فصل اکٹھی کرنی، جس نے زمین سے فصل لینی ہے، خواہ زمین اس کی اپنی ہے، خواہ اس نے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے، زمین سے جو فصل لے رہا ہے اس نے جو ہے وہ عشر ادا کرنا ہے۔ تو عشر جو ہوتا ہے وہ فصل والے پر ہے، ہاں جو مالک ہوگا جس نے پیسے لینے ہیں وہ اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ مسائل ہیں اس آیت میں سے۔ تو کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل دے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ اللہ کا حق ہے، یہ دینا چاہیے۔ جو عشر ادا نہیں کرتے ان پر کیا ہوتا ہے؟ عذاب۔ آج آپ دیکھ لیں، لوگ ٹیکس دے لیتے ہیں، لوگ عشر نہیں دیتے، اور پھر عذاب کیا آتا ہے؟ یا تو بہت زیادہ بارشیں، یا بالکل بارشیں نہیں آتی، یا کوئی آفت آ جاتی، ساری فصل تباہ ہوتی ہے، اچھی بھلی گندم ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ سورہ قلم کے اندر تو وہ باغ والوں کا قصہ مشہور ہے، جنہوں نے کہا تھا ہم نے غریبوں مسکینوں کو آج کے دن نہیں دینا، صبح صبح جا کے ساری فصل کاٹ کے گھر لے آنی، تو کیا ہوا؟ راتوں رات آفت آئی، سارا باغ ہی تباہ ہو گیا۔ تو یہ عذاب ہے۔ اگر جو بندے عشر نہیں نکالتے اپنی فصل کا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے، فصل ہی کم ہو جاتی ہے، سوچا تھا اتنے من ہوگی، وہ ہو ہی نہیں، فصل خراب ہو گئی، کوئی آندھی طوفان آ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان کی نیت ہو نا، اب انہوں نے نیت کی تھی باغ والوں نے کہ ہم نے اس دفعہ مسکینوں کا حق نہیں نکالنا، ان کی نیت پر ہی ان کو جو ہے وہ عذاب ملا، ٹھیک ہے۔ تو جب عشر نہیں دیتے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، اصولوں میں سے شامل ہے، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ عبادت کے معاملے میں بھی اسراف کو بدعت کہا ہے۔ جو چیز اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا بس وہی کام اتنا ہی کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا۔ اب ایک بندہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھائے اور صدقہ کر دے، غلط ہے، اسراف ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو کسی بھی معاملے میں، خواہ عبادت کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر اسراف کو پسند نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی سے حد سے زیادہ دوستی نہ لگاؤ۔ اب یہ دیکھو عجیب بات لگتی ہے بندے کو، یار حدیث منع کر رہی ہے حد سے زیادہ کسی کے ساتھ دوستی تعلق نہ قائم کرو، کیوں بھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے، وہ تمہارے سارے راز جانتا ہو، اور دشمنی میں پھر وہ خطرناک ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا حد سے زیادہ کسی سے دشمنی بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل کو دوست بن جائے۔ تم نے ایسی تیکھی باتیں پہلے ہی کر دی ہیں، اب وہ دوستی اب ہو نہیں رہی تمہارے درمیان۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو درمیانی ہو۔ تو اسراف نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ مال کے حوالے سے۔ مال ضائع، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی خواہ مخواہ کی ضرورت، ایسے ضرورت بھی نہیں ہے، لاکھوں روپے ایسے بہا دیا فضول کاموں کے اندر، تو اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔